مدثر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا اس چیز میں. آپ نے جس طریقے سے بات کی, میں نے آپ سے ایک بات یہ پوچھی کہ اور کوئی جس طرح سے آپ نے مائنڈ ایکسرسائز آپ نے کہا کہ آپ نے جو بتائی, بہت اچھی بات کی آپ نے. مائنڈ ایسے گیمز کیا ہیں, یعنی آپ اور ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم فزیکلی بھی انوالو ہو جائیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس میں ڈائیورٹ ہو جائے؟ کوئی ایسے گیمز آپ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کو آپ سمجھتے ہو جو گھر میں سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرنے سے جو ہے وہ ہم مینٹلی جو ہے وہ اور زیادہ پروڈکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی فرید, مائنڈ گیمز اس وقت بہت اچھے لیول پہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں. اس میں لیموسٹی ہے, پیک ہے, کوگنیفٹ برین ہے. لیکن اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جو آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے اس کا بھی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. اور ایموشنل ہیلتھ کا ایک جو سب سے بڑا پاورفل طریقہ ہے اس کو بیلنس کرنے کا, وہ ہے کمیونیکیشن. تو جتنا ہم آپس میں ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ہو رہا ہوگا, انٹریکشن ہو رہا ہوگا, تو اتنا زیادہ آپ ایموشنلی بیلنسڈ رہیں گے. تو جو سلیکشن ہے گیمز کی, اس میں ایک تو یہ کہ آپ آئسولیشن میں جا کے کوئی کمپیوٹر کے اوپر یا اپنے موبائل کے اوپر گیمز, جیسے میں نے تذکرہ کیا لیموسٹی وغیرہ کا, آپ اس کو کھیلنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے فیملی گیمز ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم کھیلتے تھے بہت ساری چیزیں, لوڈو ہوتا تھا اور کیرم ہوتا تھا اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی اس طرح کی ہوتی تھی. کارڈ میں تو اسکریبل ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے کلچرل بیسڈ اس طرح کے ہوتے تھے جو پریویل کر رہے ہوتے تھے. اس پہ اس کی خوبصورتی ہوتی تھی کہ آپس کا ہیومن انٹریکشن بھی ہوتا تھا, اور اگر تھوڑی سی کوئی پینک ہو رہا ہوتا تھا یا اسٹریس ہوتی تھی, وہ اس گیمز کے اندر اور انٹریکشن کے اندر نکل جاتی تھی. تو بڑا اچھا ایک اور گیم بھی ابھی بھی ملتا ہوگا شاید, اور لوگوں کو چاہیے وہ ضرور لیں. ویسے میں نے تو کھیلا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ کھیلا نہیں کھیلا, جو فشنگ گیم ہوتا ہے. آپ کے 4-5 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, اگر بڑا والا ہو تو 6 لوگ ہو جاتے ہیں اور آپ فشنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ گیم. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے گیمس ہے, اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, کیونکہ جتنا ہم انٹریکٹ کریں گے, جتنا ہم کمیونیکیٹ کریں گے, اسپیشلی بچوں کے ساتھ, کیونکہ بچے بھی اس وقت آئسولیٹ ہوئے ہیں اور وہ زیادہ تر اسکرین ٹائم ان کا کم کرنا, یہ اس وقت ہماری بہت بڑی پرائم رسپانسبلٹی ہے. کریں مدثر صاحب, آپ نے جو بات کی کہ آپس میں ہیومن انٹریکشن کریں, ابھی مسئلہ یہ کہ یہاں پہ 4G 3G انٹرنیٹ, موبائل, اور اس کی وجہ سے جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں, اس نے تو آپ کی جو سوشل ڈسٹینسنگ اس کو مزید جو ہے وہ اپارٹ کر دیا نا سوشلی. اور لوگ اب یہاں پہ تو ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی 4 لوگ آپس میں بات نہیں کرتے, واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو موبائل کی یوزیج تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے, انٹرنیٹ کی یوزیج اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس پینڈیمک کے اندر. اس کو کیسے اوائڈ کریں؟ اچھا فرید, اس میں ایک جو بات کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں, جو یہ ویڈیو گیمز ہیں, جو اسکرین ہے, وہ انفیکٹ آپ کو ایموشنلی ٹریگر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو اتنا کاسمیٹیکلی ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز کو ٹریگر کرتی ہے, آپ کے ہارمونس کو ٹریگر کرتی ہے. تو اس میں جو میری گزارش ہے, اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, جو فادر ہیں, ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم نے جو اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے تو کہ جی میں فادر ہوں اور میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے اور مجھے سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تو وہ جو ایک بیہیویئر ایک نارمل سا ہوتا ہے فادر کا, اس خول سے باہر نکلنا پڑے گا بچوں کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں نا, کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, ہم صرف اس کو نوٹ کر لیں. یعنی اتنی بڑی شخصیت, اور وہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ سارٹ آف وہ ایک میں کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ مطلب اپنے اوپر سوار کر رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور سامنے میں یہ ایکٹیویٹیز بتا دوں, سامنے وہ جو 8-10 بچے ہوتے تھے تو ان کو کھڑا کر دیتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ یہاں پہ خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مطلب تو سارے بچے آتے تھے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ کر لیتے تھے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جس میں, لیکن اس سے سب سے پہلے اس میں اپنا جو ہم نے خول بنایا ہوا ہے نا, ہم جو بیہیویئر فلیکسیبلٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ہمیں. لیکن خول تو دیکھیں نا مدثر صاحب, خول ہم نے جو ہے وہ ہم نے جو ڈیجیٹل ایرا ہے, اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر شاید ہم نے اس خول کو آٹومیٹکلی ہمارے پاس چڑھ گیا. اب اگر آپ کے فیملیز میں نے دیکھا ہے, وہ ایک گیم بڑا نیٹ ورکنگ گیم ہے, PUBG جو ہے وہ, اب آپ دیکھیں تو وہ فادر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اس کے کزنس بھی ہیں,
تو سارے کے سارے مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. تو آپ نے بات درست کی کہ ہمیں اس کھول سے باہر نکلنا پڑے گا. جی میں آپ جو یہ پوچھ رہے تھے ڈاکٹر جویریہ سے کہ اس وقت ظاہر ہے ہماری فزیکل ایکسیس بہت کم ہوئی ہوئی ہے, ٹریڈ مل نہیں ہے, سوئمنگ ہم نہیں کر سکتے, دوسری چیز نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کو میں ایک انکانشیس مائنڈ کا ایک بیسک پرنسپل بتاؤں کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین ریئل اینڈ فیک, اٹ جسٹ رسپونڈ. تو دیٹس وائی کہ آپ موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فیئر محسوس ہوتا ہے, آپ کے اندر وہ ہارمونس ٹریگر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ ناول دیکھتے پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز ٹریگر ہو جاتی ہے. ایک ہارورڈ کی ایک بڑی زبردست ریسرچ تھی, اس میں انہوں نے سیگریگیٹ کیا تھا ایتھلیٹس کو کہ کچھ لوگوں کو برین ریہرسل بھی کروائی اور پلس فزیکل ریہرسل بھی کروائی, دوسروں کو صرف فزیکل ریہرسل کروائی. تو جنہوں نے برین ریہرسل کی تھی دے پرفارم ویل دین دوز ہو اونلی ڈن فزیکل ریہرسل. تو اس میں جو بتانے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ابھی سائیکلنگ نہیں کر سکتے لیکن جسٹ آپ بیڈ کے اوپر لیٹ کے, عجیب سا لگے گا لیکن آپ دروازہ بند کر لیں اور آپ جسٹ ایک سائیکلنگ شروع کر لیں اور اپنی برین کے اندر ریہرسل کر لیں برین کے اندر کہ جی میں سائیکلنگ کر رہا ہوں اور میں جو ہوں وہ اس کے اندر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں تو آپ کا برین جو ہے وہ وہی ہارمونس ریلیونٹ ٹریگر کرنا شروع کرے گا جو اس پرٹیکولر ایکسرسائز سے کرنے شروع کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو مینشن. اچھا, ایسی صورتحال کے اندر تو آپ نے جو بات بتائی ہے, میری والدہ محترمہ جو ہے وہ تو ہمیشہ اس چیز میں اور بڑی پازیٹیولی وہ ہمیشہ چیزوں کو لے کے چلتی ہے. تو میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دوں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ کہتی ہے کہ اچھا سوچو, پازیٹیو تھنکنگ رکھو تو پازیٹیو ہی ہوگا. تو اگر اس سچویشن کے اندر اگر یہ سوچو کہ اچھا ہی ہوگا تو اچھا ہوگا, اور اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ محفوظ رہیں گے, اور اگر خوف طاری کریں گے تو وہ خوف آپ پہ طاری ہو جائے گا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں مارتی بلکہ آپ کو خوف مار دیتی ہے. ایگزیکٹلی فرید, میں اس پہ ایک چھوٹی سی اور چیز کروں گا. پلیسیبو ایفیکٹ کہلاتا ہے یہ کہ آپ جس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی باڈی اس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز بھی ہیں, آپ کو مل جائے گی, میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. تو شریعت کے اندر بھی ہمارے پاس ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ انا عند ظنی عبدی بھی, کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. تو جو خوش گمانی ہے اور اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ایک گمان رکھنا کہ جو ہوگا میرے لیے بہتر ہوگا, والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ, یہ ہمارے لیے اس وقت بہت اسٹرانگ ایک امیون سسٹم کو امپاور کرنے کے لیے ایک فیتھ ہے جو اور مدثر احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ جو مینٹل ایکسرسائزز اور جو مینٹل امیوننگ کے جو آپ نے ٹپس بتائیں, وہ کیا میں کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ بتا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہنسی آئے گی, لیکن کم از کم چلیں ہنسے تو صحیح نا, وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے, لافنگ تھراپی بھی ایک ایکسرسائز ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ تمام پینلسٹ کا شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اسی چیز کے اوپر مزید بات کریں گے, مزید کچھ ڈسکشن گیسٹ انہی ٹاپکس کچھ دیگر ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. فرید رئیس کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.